السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول رمز جنون، تحریر ہے نور آصف کی، ایپیسوڈ نمبر 76 پارٹ 4۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا خانزادہ زنیشا شاہ کو اپنی باہوں میں قید کیے گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ بلیو جینس پر بلیو ہی شرٹ پہنے ہوئے تھا جو اس نے سفر میں پہن رکھا تھا۔ رات کو ذرا خانزادہ نے میل ڈاکٹر کو بلوا کر زنیشا شاہ کو چیک کروایا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر کا بندوبست نہیں ہوا تو مجبوراً اسے میل ڈاکٹر کو بلوانا پڑا، جس پر حویلی میں کوہرام مچا تھا۔ وہ خود زنیشا کو لے کر جان لیوا حد تک پوزیسو تھا، مگر زنیشا شاہ کو ایسے دیکھتے اسے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے زنیشا کو سکون آور انجیکشن دیا تھا اور بتایا کہ اس کے دماغ پر کسی چیز کا گہرا اثر ہوا ہے۔ ذرا خانزادہ اس سب کا قصوروار خود کو ٹھہرا رہا تھا۔ وہ اس دن پارٹی میں یوں ری ایکٹ نہ کرتا تو ارشمان شاہ زنیشا سے یوں تعلق نہ توڑتے۔ وہ زنیشا شاہ کے مخملی گداز وجود کو اپنی باہوں میں لیے گہری نیند میں محو تھا۔ اس کی باری ٹانگ زنیشا کے اوپر تھی۔ ذرا خانزادہ دراز قد اور بہت چوڑے کسرتی سینے کا مالک تھا۔ زنیشا کا نازک وجود اس وقت اس کے نیچے دبا تھا۔ وہ تکیہ لے کر سونے کا عادی تھا، مگر رات زنیشا کے بالوں کو دیر تک چومتے وہ اس سے ہی لپٹ کر سو گیا تھا۔ زنیشا شاہ نے گہرے سانس لیتے آنکھیں کھولتے ذرا خانزادہ کو دیکھا۔ وہ اس کے نیچے دبی تھی، اسے سانس بھی بمشکل ہی آ رہی تھی۔ زنیشا شاہ نے گہرے سانس لیتے ذرا خانزادہ کے ہبرو چہرے کو دیکھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ سوتے ہوئے بے انتہا سحر انگیز لگ رہا تھا۔ اس کی رنگت اچھی خاصی سفید تھی، ہلکی گھنی سنہرے رنگ کے بیئرڈ، براؤن گھنے بال، سحر انگیز نقوش۔ وہ کوئی ترکش ہیرو لگتا تھا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ وجیح۔ اسٹار تھا تو وہ اپنی فٹنس کا خیال بھی بہت رکھتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی پرسنالٹی بے حد گروم تھی، بے حد بہت زیادہ گروم تھی۔ کوئی بھی لڑکی اسے دیکھتے اپنا دل آرام سے دے سکتی تھی۔ وہ بے چین سی ہوئی۔ زنیشا شاہ نے اپنے دھڑکتے دل پر قابو پاتے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی۔ زنیشا کے ہلنے پر ذرا خانزادہ نے نیند سے بھری آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ او گاڈ، ہی لکس سو بریتھ ٹیکنگ ایون وین وی ویک اپ فرام سلیپ۔ زنیشا شاہ اس کی نیلی آنکھوں میں سرخی دیکھتے پاگل ہوتے دل ہی دل میں مخاطب ہوئی۔ وہ نیند سے بری نیلی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے کتنا جان لیوا لگ رہا تھا۔ زنیشا شاہ سرد سے نگاہیں پھیر گئی۔ دل پہلو میں شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ ہے زینی جان، کیسی ہو؟ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کا رخ اپنی طرف پلٹتے اس کی سائیڈ کمر پر اپنی ٹانگ رکھ گیا تھا۔ زنیشا اس کی شرٹ پر اپنی نگاہیں جمائے اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلنے لگی۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اسے لے کر کتنی شدت پسند تھی یہ وہی جانتی تھی۔ کیا ہوا تھا رات کو؟ ذرا خانزادہ نے اس کی تھیکی ناک پر لب رکھتے اس کے اخروٹی رنگ کے بالوں کی بینی بینی خوشبو اپنی سانسوں میں اتاری۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، شاید ڈیڈ۔ زنیشا شاہ بھی کی آواز میں بمشکل بولتے ذرا خانزادہ کے ساتھ لپٹتے رونے لگی تھی۔ اسے تبریز خان کا چہرہ پھر سے یاد آیا تھا اور اس طوفانی رات میں گولیوں بارود کی بو سے اپنی سانسوں میں تحیل ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ زینی جان، آئی ایم سوری۔ وہ اسے اپنے ساتھ شدت سے لپٹاتے اس کے بالوں کو چومنے لگا۔ وہ اس درندے کی حویلی میں ہے۔ یہ یاد آتے زنیشا شاہ کا وجود پھر سے کانپنے لگا تھا۔ ذرا اسے کانپتے محسوس کرتے کمبل اپنے پاؤں سے اوپر کھینچتے زنیشا اور اپنے اوپر کر گیا۔ وہ دونوں کمبل میں غروب ہوئے تھے۔ وہ اس پر مکمل حاوی ہوا۔ زنیشا شاہ بری طرح کانپتے اس میں سماتے جا رہی تھی۔ زینی جان، رحم کرو مجھ پر، کیوں مجھے عذاب میں ڈال رہی ہو؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولتے اس کے ساتھ شدت سے لپٹا۔ زنیشا شاہ نے روتے ہوئے کمبل میں آتی مدھم روشنی میں اس کی نیلی سحر انگیز آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اسے گہری گرم خمار زدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جانتی ہو زینی، میں تم سے کتنی شدت سے عشق کرتا ہوں؟ ذرا خانزادہ اس کے گالوں سے اپنے انگوٹھے کے پوروں سے آنسو صاف کرتے پوچھ رہا تھا۔ زنیشا شاہ نے ہچکی لیتے سر نفی میں ہلایا۔ جب تمہیں بے ہوش دیکھا تو لگا میری سانسیں رک گئی ہیں۔ اگر تمہیں کھو دیا تو میں بھی مر جاؤں گا۔ تم میری زندگی ہو، میری جان۔ وہ ملائمت سے بولتے اس کے بہتے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کر رہا تھا۔ تم بدل تو نہیں جاؤ گے زرک؟ تمہاری محبت کم تو نہیں ہوگی؟ ڈیڈ کہتے ہیں تم جیسے مردوں کو عورت کے جسم سے ہی دلچسپی ہوتی ہے۔ جب سب کچھ اس عورت سے حاصل کر لو پھر اس کا وجود تم مردوں کے لیے تحقیر زدہ ہو جاتا ہے۔
زنیشا نے بھیگے لہجے میں پوچھا۔ زنیشا کی بات پر ذرا خانزادہ کے تھیکے نقوش پر ناگواری کی سرخی چھائی۔ ارشمان شاہ کی اپنی ہی بیٹی سے ایسی باتیں کرنے کی لاجک سمجھ نہیں آئی تھی۔ زنیشا، میں نے تم سے نکاح کیا، اپنی بیوی تمہیں بنایا ہے۔ اس رشتے کا تقاضا ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنا ہے۔ میں مانتا ہوں بیوی کے حقوق جسمانی حق سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں، مگر میری جان سمجھو، اس بات کا پہلا تقاضا، پہلا حق جسمانی قربت ہے۔ یوں مجھے پریشان مت کرو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اپنے ڈیڈ کی عجیب سی لاجک خود پر اور مجھ پر امپوز مت کرو۔ میری زندگی عذاب میں مت ڈالو پلیز۔ وہ منت بھرے انداز میں بولتے اس کے ساتھ شدت سے لپٹ گیا۔ زنیشا کا مخملی وجود اس کے حواسوں پر سوار ہوتے اسے بے قابو کر چکا تھا۔ وہ اس کی گردن پر جھکے اسے شدت سے چومتے اس پر اپنا وزن ڈالتا جا رہا تھا۔ زنیشا اس کے نیچے دبی بدحواس ہوتے مائی بیاک کی طرح تڑپی۔ آئی لو یو میری جان۔ وہ گردن سے نیچے آتا فراق کے اوپر سے ہی اس کے دل کے مقام پر اپنے لبوں سے دباؤ ڈالنے لگا۔ زنیشا کی سانسوں میں آگ دہکی تھی، اس کے پورے بدن میں سپارک ہوا تھا۔ زینی، مائی لو یو آر مائی لائف۔ تم مجھے خرید چکی ہو، تمہارا زرق تمہارا غلام ہے۔ وہ باریک و مار بھری آواز میں بولتے گہری سانسیں لیتے دیوانگی کے عالم میں اس کے پورے وجود پر اپنے تشنہ لب رکھ رہا تھا۔ زنیشا گہرے سانس لیتے اپنی بھیگی گلابی ہوتی آنکھیں چھت پر گاڑے ہوئے تھا۔ تمہارا غلام، تمہارا زنق، جیسے چاہے ٹریٹ کرو زینی مجھے، میں تمہارا غلام ہوں۔ وہ اس کے گلابی پاؤں کے تلووں پر لب رکھتے مدہوشی بھری آواز میں بولتے بہت گہری سانسیں لے رہا تھا۔ زنیشا شاہ کی شرابی آنکھوں کے گوشوں سے موتی ٹوٹ کر برسے تھے۔ وہ تبریز خان کے بیٹے سے کسی صورت یہ تعلق قائم نہیں کر سکتی تھی۔ یہ پہلے دن طے ہو چکا تھا۔ وہ اس کی پنڈلیوں کو نرمی سے دباتے اوپر کی جانب اپنے لب سرکانے لگا۔ وہ اس پر حاوی ہوتے اس کے کپ کپاتے گلابی لبوں کو اپنے انابی لبوں میں دباتے ان پر اپنی شدت ڈھانے لگا۔ زنیشا شاہ کی سانسوں میں جیسے بارود دہکا تھا۔ وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں کھینچتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے خود کے ساتھ لپٹاتے جا رہا تھا۔ زنیشا اس کی قربت، اس کے لمس، اس کی جان لیوا خوشبو پر بے بس سی ہوئی تھی۔ اس کی سانسیں دھونکنے کی مانند چلنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ اس کے بالوں کو گدی سے دبوچے اب جنونی ہوتا اس کے لبوں پر قہر ڈھانے لگا۔ ہے زینی جان، ساتھ دو میرا۔ تم عام عورت نہیں ہو، نہ تم شے وومن ہو، اس لیے مجھے پیار دو جانا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتے دہکتی بے ترتیب سانسوں سے بولتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ زرق درد ہوگا۔ وہ اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھتے کپ کپاتے لبوں سے بولی۔ وہ کیا کہے، وہ اسے کیسے روکے اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے اتنے قریب آنے پر وہ کیسے اسے خود سے دور آخر کیسے دھکیلے۔ ذرا خانزادہ کی نیلی آنکھوں کی سرخی اور اس کی دہکتی سانسوں پر وہ خوفزدہ سی ہو رہی تھی۔ ہوگا، بے حد ہوگا جان، مگر میری محبت میں یہ سہنا پڑے گا۔ عشق نہیں آسان۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا۔ مجھے پیار دو، مجھے پیار دو، برسوں کیا ہے میں نے انتظار، مجھے پیار دو۔ وہ گمبھیر آواز میں گنگناتے ہوئے اس کی گردن کو دیوانگی کے عالم میں چومنے لگا۔ زنیشا شاہ اپنا لب بے رحمی سے کاٹتے ہوئے رونے لگی تھی۔ وہ سیدھے ہوتے اس کے نازک مخملی وجود کو اپنے اوپر کر گیا۔ زنیشا شاہ نے سسکی لیتے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ وہ جان لیوا سا مسکراتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے اوپر بٹھا گیا۔ تیرے لیے ہی سانسیں ملی ہیں، یہ زندگی تجھ سے شروع تجھ پہ ختم۔ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے اسے پھر سے خود کے ساتھ لپٹاتے اپنے چوڑے سینے میں بینچ گیا۔ وہ اس کے سینے سے لپٹے لرزتے ہوئے مٹھیاں دبوچ گئی۔ وہ اسے خود میں سختی سے بینچے اس کے بالوں کو چومتے ہی جا رہا تھا۔ آئی لو یو زینی، مائی لو مائی لائف۔ وہ رخ پلٹے اس پر حاوی ہوتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کی فراک کی زپ نیچے کھسکا گیا۔ وہ اس کی فراک کندھوں سے نیچے کھسکائے اس کے شولڈرز کو دیوانگی کے عالم میں چومنے لگا۔ اس کی فراک مزید نیچے کھسکی تھی۔ کچھ باقی پردے بھی کھسکنے لگے تو زنیشا شاہ دان پر دان جمائے زرق خانزادہ کے چوڑے سینے کو دونوں ہاتھوں سے دور دھکیل گئی۔ زرق خماری میں مدہوش سا اس پر جھکا تھا۔ زنیشا شاہ کے دور دھکیلنے پر لڑکھڑاتے ہوئے تکیے پر گرا۔ زرق کی سانسوں میں طوفان مچا تھا۔ وہ مٹھیاں دبوچے گہرے سانس لیتے اپنی خون اتری آنکھیں زنیشا شاہ کی پشت پر گاڑ گیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھے اپنی فراک کی زپ بند کر رہی تھی۔ ڈیڈ کی بات تم سچ ثابت کر رہے ہو، تمہیں صرف مجھ سے میرا جسم چاہیے۔ میں رات بے ہوش رہی، صبح اٹھ کر مجھے کھانا کھلانے کے بجائے تم یہ سب کرنا شروع ہو گئے۔ میں نے تمہیں الگ سمجھا تھا، تم بھی سب مردوں جیسے ہو۔ کینٹ یو کیپ یور ماؤتھ شٹ ڈاؤن یور ڈیڈس کریپس۔ کیا تم اپنی بکواس بند کر سکتی ہو؟ اپنے ڈیڈ کی یہ بکواس باتیں مجھے مت بتایا کرو۔
وہ اس کی بات کاٹتے گہرے سانس لیتے شدت گریہ سے چیخا تھا۔ زنیشا شاہ نے اس کی چیخ پر ایک لہجے کو لرزتے ہوئے بے یقینی سے اسے پلٹ کر دیکھا۔ وہ اس پر ایسے چیخ رہا تھا، وہ بے یقین ہوئی تھی۔ ڈیڈ سے ہی کہتے ہیں تم ویسے ہی ہو جیسے انہوں نے تمہارا نقشہ کھینچا تھا۔ اپنی حویلی کی پہلی صبح تم میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ زنیشا شاہ نے اسے بھیگی آواز میں کہا، بالکل ایسا ہی ہوں جیسا تمہارے ڈیڈ نے کہا۔ جہاں آ گئی ہو اب آہستہ آہستہ تم پر میرے رنگ کھلیں گے۔ ذرا خانزادہ نے سائڈ ٹیبل سے لیمپ اٹھائے زمین پر مارا تھا۔ زنیشا شاہ شدت سے لرزی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھتے واش روم کی طرف بڑھتے دروازہ پوری قوت سے دہاڑ سے بند کر گیا۔ زنیشا ذرا خانزادہ کے تیور دیکھ کر ہک دک بیٹھی تھی۔ وہ اسے کیسے اور کب تک روکے گی؟ زنیشا شاہ پریشان ہوئی تھی۔ وہ اپنے حواس کھوتا ہی ایک اس بات پر تھا، وہ رومانس کے معاملے میں اتنا اطاولہ ہوگا، اسے نہیں معلوم تھا۔ زنیشا گہرے سانس بھرتے خود پر قابو پانے لگی۔ زاویار خانزادہ نے گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، اندر کا منظر اس کی آنکھوں میں ٹھہر گیا۔ عائش کمرے کے وسط میں کھڑی بری طرح کانپتے ہوئے رو رہی تھی۔ اس کے سنہرے بالوں کی لٹیں رخسار سے چپکی تھی اور ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ اس کے قریب کھڑی گلجانہ تشویش زدہ نگاہوں سے دیکھتے اسے تھامے کھڑی تھی۔ زاویار خانزادہ کے کمرے میں داخل ہونے پر عائش کی نیلی بھیگی آنکھیں زاویار خانزادہ کی سیاہ مقناطیسی سرخ ہوتی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ وہ مزید اپنی آنکھوں میں سرخی لاتے اسے قہر آلود نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ حویلی کے بیچوں بیچ اس کے گیلے بدن کی رہنائیاں یاد آئی تھیں۔ سوچتے ہی اس کی دماغ کی تنابیں ہل رہی تھیں۔ وہ اسی لمحے سراسیمگی سے نگاہیں جھکا گئی۔ اب گنہری پلکیں سرخ ہوتے گالوں پر لرزنے لگی تھی، بالکل اسی کی طرح جیسے وہ سردی اور مقابل کے خوف سے کانپ رہی تھی۔ زاویار اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے خاموشی سے منہ پر ہاتھ پھیرتا ہوا الماری کی طرف بڑھا۔ وہاں اس کے کڑک استری شدہ کپڑے عائش نے ہینگ کیے ہوئے تھے۔ عائش نے اس کے تمام کپڑے حویلی میں استری کیے تھے، یہاں آ کر بھی ان پر اچھی طرح دوبارہ استری کی تھی، جن پر وہ ایک سلوٹ بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ عائش نے یہی کام خاموشی سے دن رات سیکھا تھا۔ ایک بار کی سلوٹ پر وہ زاویار کا تھپڑ سہ چکی تھی، تب سے اس نے کپڑوں میں شکن نہیں آنے دی۔ زاویار نے سفید شلوار قمیض نکالی، عائش پر ایک خون اتری نگاہ ڈال کر واش روم میں داخل ہوتے دروازہ دہاڑ سے بند کر گیا۔ عائش دروازے کی دہاڑ پر جی جان سے کانپی تھی۔ پاگل ہے تم، اتنا بات پر اسے ڈرتا ہے۔ یہ مرد لوگ عورت پر اپنا دھاک بٹھانے کے لیے ایسا ہی کرتا ہے، وہ تم کو اپنا کنٹرول میں رکھنے کے لیے ایسے کرتا ہے۔ گلجانہ نے اس کے کانپنے پر سرگوشی نما آواز میں کہا، جو پہلے ہی قید میں ہو اسے وہ کیا قابو کرے گا؟ ویونی میں آئی ہوں، وہ اچھی طرح جانتا ہے میں اس کے شکنجے میں سوائے پڑپڑانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ عائش زخمی لہجے میں سسکی لیے بولی، قید میں نہیں نکاح میں ہو اس کے۔ اگر تم اس نکاح کو قید سمجھے گا تو عائش دم گھٹنے سے بہت جلد مر جائے گا۔ اس سے نقصان صرف تمہارا ہے، کیونکہ اب تم چاہ کر بھی اسے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ گلجانہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے سوٹ کیس سے میرون رنگ کے داغے کی کڑائی والا گرم سوٹ نکالتے عائش کی طرف بڑھایا، جلدی سے بدل لو ورنہ بیمار ہو جائے گا۔ گلجانہ نے اس کے بری طرح کانپتے وجود کو دیکھتے ہی اس کے گرد چادر اتاری۔ اس کے کپڑے پانی سے نچڑ رہے تھے، کمرے کا فرش بھی گیلا ہو گیا تھا۔ عائش نے کانپتے ہوئے اپنی کمر کی طرف ہاتھ لے جاتے اپنی فراک کی زپ نیچے کی۔ کنویں کا پانی یخ ٹھنڈا تھا، اس کی گہرائی، اس کی کائی زدہ دیواریں اسے بہت بری طرح خوفزدہ کر رہی تھی۔ اوپر سے زاویار خانزادہ کا خوف اس کی جان نکال رہا تھا۔ اس کی خون اتری آنکھیں یاد کرتے اس کے اوسان خطا ہو رہے تھے۔ وہ بخار میں ٹھٹرتی خواص بہتا کھڑی تھی۔ عائش گلجانہ کے سامنے ہی اپنے کپڑے بدلنے لگی۔ گلجانہ اپنی نظریں چراتے اس کی مدد کرنے لگی۔ وہ سوکھے پتے کی مانند کانپ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا ابھی گر جائے گی۔ کنویں کا پانی گرمیوں میں برف کی طرح ٹھنڈا ہوتا تھا، شدید سردی میں وہ بھی صبح صبح پانی کتنا ٹھنڈا ہوگا گلجانہ اندازہ کر سکتی تھی۔ عائش کے کپڑے پہننے پر گلجانہ نے اسے دیکھا، وہ اب اپنے سر کو جکڑے ہوئے تھی۔ تم آرام کرو، ہم تمہارے لیے گرم گرم سوپ لاتا ہے، گلجانہ نے عائش کے بھیگے کپڑے نیچے زمین سے اٹھاتے کہا۔ زاویار خانزادہ خود پر نیم گرم پانی سے شاور لیتے سفید شلوار قمیض پہن کر ہاتھ میں چھوٹا سا ٹاول پکڑے واش روم سے باہر آیا۔ عائش کے جسم پر خشک کپڑے دیکھتے وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ سرخ و سفید رنگت مزید تیزی سے سرخ ہوئی تھی۔ کیا اس نے کپڑے گلجانہ کے سامنے بدلے؟ زاویار خانزادہ کی سانسوں میں آگ دہکی تھی، پورے وجود کی نیلی رگیں ظاہر ہوئی تھیں۔ وہ لب بھینچتے بمشکل خود پر قابو پاتے ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھتے ٹاول سے اپنے بال خشک کرنے لگا۔ گلجانہ عائش کو بازو سے جکڑے بیڈ کی طرف بڑھی تھی، اسے نرمی سے بیڈ پر بٹھاتے اس کی ٹانگوں پر رضائی دی۔ عائش نے ڈھال سی کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا دی۔
وہ مرر میں دیکھتے، بال خشک کرتے عائش پر ہی اپنی خون آشام نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ اس نے گلجانہ کے سامنے کپڑے بدلے۔ زاویار خانزادہ کا خون پھر سے کھولنے لگا تھا۔ زاویار اب اسے کچھ نہ کہنا، بیچارہ کو بخار ہو گیا ہے۔ گلجانہ نے زاویار کو دیکھتے لجاجت سے کہا۔ اسے عائش پر بے حد رحم آ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کو اس پر دہاڑتے ہوئے وہ دیکھ چکی تھی۔ کب نہیں ہوتا بخار، ہر دوسرے دن یہی بہانہ تو اس کے پاس ہوتا ہے۔ زاویار خانزادہ نے چبھتی نگاہ اس پر ڈالی، اپنے بالوں کو تولیے سے سختی سے رگڑنے لگا۔ اس نے گلجانہ کے سامنے کپڑے بدلے۔ زاویار خانزادہ کو اپنے پیروں سے تپش نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ عائش نے اس کے تانے پر گردن موڑتے زخمی نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ مرر میں ہی اس کے عکس پر اپنی چبھتی نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ دونوں کی آنکھیں پھر سے چار ہوئی تھیں۔ مقابل کی آنکھوں کی لالی گہری ہوتی دیکھتے عائش کے وجود پر مزید کپ کپی طاری ہونے لگی۔ وہ نڈھال سی تکیے پر سر رکھتے رضائی کے اندر غروب ہو گئی تھی۔ اس کو سچ میں بخار ہے زاویار، تم ٹھہرا پہاڑوں کا اور پھر مرد، تم پر کنویں کا ٹھنڈا پانی نے شاید کچھ اثر نہیں کیا ہوگا۔ وہ بیچارہ تو نازک سا ہے، اوپر سے کنواں میں گرا، اس کی جگہ ہم بھی ہوتا ڈر جاتا۔ تم کو اس سے پیار کرنا چاہیے، تم اس کو ڈانٹ رہا تھا۔ گلجانہ نے نرم لہجے میں زاویار خانزادہ کو لتاڑنے کی کوشش کی۔ یہ کنویں میں گر گئی اس لیے میں اس سے پیار کرتا، وہ دانت پیستے بڑبڑایا۔ شکر کریں میں اسے وہاں چھوڑ کر نہیں آیا، مجھے اب بے حد افسوس ہے۔ اس سے پیچھا چھڑوانے کا یہ بہتر آپشن تھا جو میں نے گنوا دیا۔ وہ رضائی میں غروب عائش کے وجود پر نگاہ ڈالتے دانت پیستے بولا۔ اس کی بات پر رضائی عائش کی سسکیوں سے لرزی تھی۔ اس کو تمہارا نرمی اور پیار کا ضرورت ہے زاویار، تمہارا جگہ عبداللہ ہوتا وہ تو ہمارا پیر دبا رہا ہوتا اس وقت۔ گلجانہ کی بات پر زاویار خانزادہ نے اب اسے سرخ نگاہوں سے گھورا تھا۔ وہ چیمتے ہوئے نگاہیں جمائے سرخ ہوئی۔ وہ بے دڑک اکثر کچھ بھی کہہ دیتی تھی، اسے خود بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ گلجانہ سٹ پٹاتے ہوئے عائش کے گیلے کپڑے پکڑے کمرے سے نکل گئی تھی۔ زاویار خانزادہ تولیہ صوفے پر اچھالتے عائش کی طرف بڑھا۔ رضائی اس کے وجود سے اتارتے وہ اس پر جھکا۔ عائش کا سرخ چہرہ اس کا ٹھٹرتا وجود دیکھتے وہ لب بھنچ گیا۔ عائش اپنی نیلی بھیگی آنکھیں زاویار خانزادہ کی سرخ نگاہوں میں گاڑ گئی۔ وہ اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتے اس پر جھکا ہوا تھا۔ اس کی کنڈیشن کے پیش نظر اس پر اپنا وزن نہیں ڈالا تھا۔ تم میری سوچ سے بھی زیادہ بے شرم لڑکی ہو عائش ملک۔ وہ اس پر جھکے اس کے نقوش پر اپنی دہکتی سانسیں چھوڑتے ہورا رہا تھا۔ عائش سردی سے کانپتے ہوئے اسے سہمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ گلجانہ بابی کے سامنے کپڑے بدلے تھے؟ زاویار خانزادہ نے آئی برو جھکائے۔ برفیلے لہجے میں وہ سوال داغا جو کب سے اسے آگ لگائے ہوئے تھا۔ نہیں، عائش نے اسی لمحے سر نفی میں ہلایا۔ جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ غصے سے اس کے شانوں کو جکڑے اس پر اپنی آئینی ہاتھوں کا دباؤ بڑھانے لگا۔ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا، عائش نے در سے سسکی لیتے کہا۔ وہ اس کی بات پر جبڑے بھینچتے اس کے شانوں کو اپنی آئینی گرفت سے آزاد کرتے اپنی نیلی رگوں سے ابھرتے ہاتھوں کو تکیے پر رکھ گیا۔ بہت بے شرم ہو تم عائش ملک، تمہاری بے شرمی کے سارے مظاہرے میں حویلی چل کر نکالوں گا۔ وہ غصے سے بولتے اس کے اوپر سے اٹھتے ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھتے دراز سے اپنی ریسٹ واچ کلائی پر باندھنے لگا۔ عائش پھر سے رضائی اپنے چہرے پر کر گئی تھی۔ دلبر، ہوش نہ خبر ہے، یہ تیرا اثر ہے۔ وہ دانت پیستے اپنے کرتے کے بٹن جلاتے ہوئے بند کر رہا تھا۔ رات عائش کا ڈانس کرتے ہوئے اس کا پورا بدن ہلانا یاد آ رہا تھا۔ حویلی چل کر میرے سامنے کرنا دوبارہ اس گانے پر ڈانس، دیکھتا ہوں کتنی دیر تھرکتے ہیں تمہارے پیر۔ وہ غصے سے اب اپنے بالوں میں برش کرتے برش ٹیبل پر مار گیا۔ اس سے بےہودہ ڈانس نہیں دیکھا میں نے آج تک۔ وہ مرر میں نظر آتی رضائی میں دب کے اس کے وجود پر سرخ نظر ڈالتے کف لنکس لگا رہا تھا۔ تمہارے ڈانس کی وجہ سے میں کسی ڈانسر پر نگاہ نہیں ڈال سکا۔ میری نگاہوں کے سامنے میری اپنی بیوی آ رہی تھی، اتنا بے شرمی والا ڈانس جو کر رہی تھی، جسم کا کون سا حصہ تھا جو ہل نہیں رہا تھا۔ وہ غصے سے بولتے صوفے کی طرف بڑھتے اپنے شوز پہننے لگا۔ جلتی دہکتی نگاہیں بیڈ پر گاڑ گیا تھا۔ رضائی کے نیچے اس کا نازک وجود مسلسل ارتعاش کی کیفیت میں تھا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا تمہیں ونی میں لینا تھا۔ پتہ ہوتا تمہارے بغیرت بھائی کو ڈیرے پر ایک فائر سے موت دے دیتا تو تم جیسا عذاب میرے گلے نہ پڑتا۔ زاویار خانزادہ نے اپنے سینے کی کھولن اس پر لفظوں کی صورت میں اتاری۔ رات اس کا ڈانس اور اب گلجانہ کے سامنے کپڑے بدلنا اسے جلتے توے پر بٹھائے ہوئے تھا۔ دل و دماغ جلتے بامبڑوں کی لپیٹ میں تھا۔ گلجانہ دروازہ کھٹکھٹاتے ٹرے پکڑے اندر داخل ہوئی تھی۔ زاویار گلجانہ کو سرد نگاہوں سے دیکھتے کھڑا ہوا۔ گلجانہ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے عائش کے وجود پر سے رضائی اتارتے اس پر جھکی۔ زاویار خانزادہ جبڑے بھینچتے بیڈ کی دوسری سائڈ کی طرف بڑھتے عائش کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے بٹھا گیا۔ بختورہ کے بعد وہ ہر عورت سے خار کھاتا تھا،
جس طرح اس نے عائش کو چھوا تھا وہ آج تک بھول نہیں پایا تھا۔ عائش لرزتے ہوئے بمشکل اٹھ کر بیٹھی۔ آپ جائیں، میں بھی اسے ناشتہ کروا دوں گا۔ زاویار نے عائش کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گلجانہ سے سنجیدگی سے کہا۔ گلجانہ نے ٹرے اٹھاتے زاویار کی طرف بڑھائی، جو وہ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام گیا۔ عائش، ہم نے تمہارا لیے خاص طور پر بکرے کا یخنی کالی مرچ ڈال کر بنایا ہے، وہ بھی سیٹی والا دیگچہ میں۔ ویسے بہت وقت لگنا تھا، وہ عائش کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے بتا رہی تھی۔ گلجانہ نے ٹرے اٹھاتے زاویار کی طرف بڑھائی۔ شکریہ بھابھی۔ زاویار خانزادہ نے عائش کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بلدار خستہ پراٹھا یخنی میں ڈپ کرتے اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ عائش خاموشی سے لقمہ منہ میں لینے چبانے لگی۔ زاویار، اس کو یہ سارا ختم کروانا، دیسی انڈے بھی کھلانا، اس کا سردی دور ہوگا۔ دوا بھی رکھا ہے ٹرے میں، ہم تھوڑی دیر تک بکرے کا گرم گرم دودھ میں شہد ڈال کر لاتا ہے، گلجانہ کہتے چلی گئی تھی۔ زاویار خانزادہ عائش کو گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کے منہ میں پراٹھے کے چھوٹے چھوٹے لقمے ڈال رہا تھا۔ میرون فراق میں وہ کھلتا گلاب لگ رہی تھی۔ بخار کی حدت اور کپڑوں کی رنگت نے اس کے چہرہ سرخ کر رکھا تھا۔ سنہری سلکی بال اس کے شانوں پر پڑے تھے۔ زمر خان کے فٹنگ ڈریس میں اس کے جسم کی خوبصورتی کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ وہ اس کے مزید قریب ہوا۔ عائش اس کی سانسوں کی تپش سے گھبراتے ہوئے نامحسوس انداز میں پیچھے کو کھسکی۔ ناشتہ کرو عائش ملک، سب کچھ ختم ہونا چاہیے، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولتے اس کے قریب ہوتے اس کے کان میں جھکا۔ You know very well, even in your sickness, when I should be gentle, my anger does not let me show your mercy, because your fragrance drives me wild. وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے اس کے بالوں میں آتی کنڈیشنر کی مہک اپنے اندر اتارتے ہوئے باری آواز میں بولا۔ عائش اس کی بات پر کانپتے ہوئے مزید سرخ ہوتے پیچھے کو کھسکی۔ وہ اس حالت میں اسے سہ نہیں سکتی تھی۔ وہ جنگلی تھا، وہ جانتی تھی وہ ضد میں آ گیا تو اسے بخار میں بھی نہیں چھوڑے گا، اس لیے مجھے جنٹل رہنے دو عائش ملک۔ وہ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھتے مبہم سا مسکراتے ہوئے بیڈ سے اترتے ہوئے صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھتے سگریٹ جلائے اس پر اپنی گہری نگاہیں گاڑ گیا۔ عائش نظریں جھکائے اب جلدی جلدی ناشتہ کر رہی تھی۔ زاویار خانزادہ سگریٹ کے گہرے کش لیتے اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پورا پراٹھا اگلے 5 منٹوں میں فنش کر لیا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا اس نے اس کے سامنے پوری روٹی کھائی تھی، ورنہ وہ آدھی پونی روٹی بمشکل کھاتی تھی۔ یہ سوپ والا باؤل گونٹ گونٹ برتے ختم کرو۔ زاویار خانزادہ کے حکم پر اس نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ ختم کرو۔ زاویار کا لہجہ سرد ہوا۔ عائش نے وہ باؤل لبوں سے لگایا اور گرم کالی مرچ والا یخنی گونٹ گونٹ بھر رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر میں ہی ختم کر گئی۔ انڈے بھی کھاؤ اور یخنی میں بچا گوشت بھی فنش کرو، وہ سرد لہجے میں حکم دیتے اپنا سر صوفے کی سطح پر رکھے آنکھیں موند گیا۔ عائش اسے بے بسی سے نم نگاہوں سے دیکھتے وہ سارا ناشتہ ختم کرنے لگی۔ اس نے زندگی میں اتنا ایک وقت میں کبھی نہیں کھایا تھا۔ زاویار سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے کھڑا ہوا۔ عائش سارا ناشتہ ختم کرتے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ میڈیسن بھی لو، وہ آنکھیں موندے ہی بولا تھا۔ عائش نے جلدی سے پتے سے گولی نکالتے پانی سے نگلی۔ وہ اپنی شال کندھے پر جھٹکتے کھڑا ہوا۔ مجھے تم سے کوئی ہمدردی نہیں عائش ملک، میں نہیں چاہتا تھا یہاں تم چکراتی پھرو، اور جہاں تک تمہارے قریب آنے کی بات ہے، رات سے مجھے تم میں کچھ خاص اٹریکشن محسوس نہیں ہو رہی، عجیب سی بیزاریت ہو رہی ہے۔ وہ کل کی اس کی آنکھوں کی بیزاریت یاد کرتے اپنا بدلہ شدومت سے اتارتے لمبے لمبے ڈگ بھرتے چلا گیا تھا۔ عائش خاموشی سے تکیے پر سر رکھتے رضائی اپنے وجود پر اوڑھ گئی۔ یہاں آنے کا ایک فائدہ تو ہوا تھا، اسے پیٹ بھر کر کھانا مل رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ میں دعا کرتی ہوں تم ہمیشہ یوں ہی مجھ سے بیزار رہو زاویار خانزادہ، وہ کپ کپاتے لبوں سے دعا کرتے آنکھیں موندتے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ زاویار خانزادہ سپہر کے بعد کمرے میں داخل ہوا۔ عائش کمرے میں نہیں تھی۔ وہ واش روم کے بند دروازے کو دیکھتے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر گیا۔ کمرہ ٹھنڈا ہو رہا تھا، انگیٹھی بجھ چکی تھی۔ وہ انگیٹھی کی طرف بڑھتے پنجوں کے پل بیٹھتے اس میں کوئلے دہکانے لگا۔ واش روم کا دروازہ کھلنے پر زاویار خانزادہ نے گردن اٹھائے اسے دیکھا۔ وہ مجسم ہوا تھا، ہاتھ دہکتی انگیٹھی کو چھو گیا تھا۔ وہ سرعت سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچتے ہوئے انگیٹھی میں سلاخ کے ذریعے کوئلوں کو کریدنے لگا۔ وہ اپنی نگاہیں بہت مشکل سے اس کے وجود سے پھیرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ وہ سرخ رنگ کی ڈیلیکیٹ میکسی میں ملبوس تھی، جس کی پیٹی پر ہیوی دبکے کا گولڈن ورک ہوا تھا۔ نیچے پینلز پر بھی ہیوی ورک ہوا تھا۔ سنہرے چمکتے بال کھلے تھے۔ وہ بغیر دوپٹے کے اس کے سامنے کھڑی دیوار کو تھامے ہلکی ہلکی سردی سے لرز رہی تھی۔ چہرہ ابھی بھی بخار کی تمازت سے سرخ تھا۔ زاویار سرد سپاٹ چہرہ لیے انگیٹھی پر اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے تھا، اس کی طرف دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔
وہ کچھ ہی سیکنڈ میں اسے اوپر سے نیچے دیکھتے اس کا مکمل جائزہ لے چکا تھا۔ اس نے دودیا گردن میں ہیوی میرون اینڈ گرین زرکون کا چوکر بھی پہنا ہوا تھا۔ وہ انگیٹھی میں دہکتے کولوں پر اپنی نگاہیں گاڑے اس کی گردن میں پہنے زیور کا رنگ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کیوں یاد کر رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ جیسے کل ماتھا پٹی اٹریکٹ کی تھی، آج گردن میں پہنا چوکر اٹریکٹ کر گیا تھا۔ عائش مرر کی طرف بڑھتے اپنے سنہری بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنانے لگی۔ بخار کی وجہ سے اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا اپنے بال کھلے رکھے، ویسے بھی اوپر دوپٹہ ہی آنا تھا۔ وہ مرر میں دیکھتے اپنے بالوں کو ڈھیلے بے حد سمپل جوڑے میں ڈانپے گلاب کی کلیوں والا گجرا اس پر لپیٹنے لگی جو گل جانا نے اسے دیا تھا۔ وہ فاؤنڈیشن اٹھائے اپنا میک اپ کرنے لگی۔ کمرہ تیزی سے گرم ہو رہا تھا، اس کی کپکپاہٹ میں بھی کمی آ رہی تھی۔ اس کی کلائیوں میں پہنی سرخ کانچ کی چوڑیوں کی کھنک پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ زاویار خانزادہ لب بینچے سرخ چہرے کے ساتھ بے مقصد دہکتے کولوں کو سلاخ کی ساتھ کرید رہا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے جبڑے بھینچتے وہ سلاخ زمین پر پوری قوت سے ماری تھی۔ عائش ڈر کر بری طرح اچھلی تھی۔ وہ زمین سے اٹھتے الماری سے اپنی سیاہ شلوار قمیص نکالتے تیزی سے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ عائش اپنی نیلی بھیگی آنکھیں رگڑتے ہوئے اپنا میک اپ کرنے لگی۔ عائش دوپٹہ اپنے بالوں پر اچھی طرح اٹیچ کرتے اس دوپٹے سے سینہ بھی کور کر گئی تھی۔ ریڈ دوپٹے کے ہالے میں اس کا حسن دو آتشہ ہو گیا تھا۔ آنکھوں پر گولڈن شمری شیڈ، اس پر بہت مہارت سے آئی لائنر بھی لگایا ہوا تھا۔ نیلی آنکھوں میں بہت گہرا کاجل لگایا تھا۔ گالوں پر پنک ہائی لائٹر لگائے ہوئے تھی۔ اس کے بے حد خوبصورت نقوش مگیز نکھر گئے تھے۔ عائش ریڈ لپسٹک لگاتے میک اپ کو فائنل ٹچ دینے لگی۔ زاویار خانزادہ شاور لیے سیاہ شلوار قمیص پہنے باہر آیا۔ وہ اپنی قمیص کے بٹن بند کرتے سنجیدگی سے مرر کی طرف بڑھا۔ مرر میں زاویار کے سرد سرخ تنے ہوئے نقوش کو دیکھتے عائش کا ہاتھ ایک لمحے کو کپکپایا تھا، دوسرے لمحے وہ مرر میں دیکھتے احتیاط سے لپسٹک لگانے لگی۔ زاویار خانزادہ سرد نگاہیں مرر میں گاڑے اپنے بالوں میں برش کر رہا تھا۔ مرر میں اس کا عکس نظر آنے کے باوجود زاویار نے اس پر نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ وہ تنی ہوئی ابرو کے ساتھ خود کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب کھڑے تھے۔ آج رات میں شیر خان کے ساتھ کوٹیج میں رہوں گا، دروازہ اچھی طرح سے لاک کر دینا، وہ خود پر پرفیوم چھڑکتے ہوئے برفیلے لہجے میں بولا۔ شیر خان کے نام پر لپسٹک اس کے ہاتھوں سے گر چکی تھی۔ عائش جلدی سے جھکتے لپسٹک اٹھاتے اپنی متغیر رنگت چھپانے لگی۔ زاویار خانزادہ نے الماری کی طرف بڑھتے اپنی سیاہ مردانہ شال نکالتے اپنے کندھوں پر ڈالی۔ وہ سیاہ چمکتے شوز پہنتے بنا اس پر کوئی بھی نگاہ ڈالے کمرے سے نکل گیا تھا۔ زاویار خانزادہ بیزاری سے شیر خان کے کوٹیج میں بیٹھا تھا۔ یہ کوٹیج شیر خان کی حویلی سے دور ایک بیاباں پہاڑ پر موجود تھا۔ لکڑی کا یہ خوبصورت کوٹیج 2 کمروں اور ایک بہت بڑے لاؤنج، ایک عدد کچن پر مشتمل تھا۔ کوٹیج کے لاؤنج میں رکھے گئے آرام دہ صوفوں پر اس وقت شیر خان، زاویار خانزادہ اور ان دونوں کے 5 دوست اور بھی تھے۔ کوٹیج میں میوزک گونج رہا تھا۔ شیر خان کی بلائی ہوئی رقاصائیں ڈانس کر رہی تھیں۔ یہ ڈانسرز شیر خان نے پشاور سے منگوائی تھیں۔ یہاں جو بھی کچھ ہو رہا تھا مکمل چھپ کر ہو رہا تھا۔ عبداللہ خان داؤد خان کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ شیر خان اور زاویار خانزادہ کے ماموں جان محمد کو بھی کچھ نہیں پتا تھا۔ اگر جان محمد یا عبداللہ خان کو پتہ چلتا وہ شیر خان کو جان سے مار ڈالتے۔ یہاں یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا۔ شادی تک بہت سادگی سے ہوتی تھی۔ رقاصاؤں کو بلوانے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ زاویار خانزادہ کے ماموں جان محمد بہت زیادہ مذہبی تھے۔ شیر خان کا باپ اس کے بچپن میں ہی فوت ہو چکا تھا۔ شیر خان پر جان محمد اور عبداللہ خان کا کافی رعب و دبدبہ تھا۔ عبداللہ خان گلجانہ کا شوہر تھا تو وہ اپنی بہن کی وجہ سے کافی زیادہ عبداللہ سے ڈرتا تھا۔ داؤد خان اور نور جہاں کے نکاح کے بعد وہ کھانا کھاتے ہی ادھر چلے آئے تھے۔ زاویار خانزادہ بیزاری سے یہ ڈانس دیکھتے سگریٹ کے کش لیتے جنجلاتے ہوئے پہلو بدل رہا تھا۔ اسے آج کے دن یہ ڈانسرز بلوانے کا مقصد سمجھ نہیں آیا تھا۔ کل مہندی پر بھی اس نے یہ پروگرام رکھا تھا، مگر آج بارات والے دن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ زاویار خانزادہ نے پہلو بدلتے بے چینی سے سگریٹ کا گہرا کش لیتے ڈانس کرتی رقاصہ پر نگاہ ڈالی۔ وہ مختلف سٹیپس لے رہی تھی۔ زاویار جنجلاتے ہوئے اپنی ہلکی گنی بیئرڈ ایک ہاتھ سے رب کرنے لگا۔ دل و دماغ عائش کے کل والے ڈانس میں الجھا تھا۔ وہ کسی بھی رقاصہ پر نگاہ ڈالتا تو عائش یاد آ جاتی۔ وہ مزید بری طرح جنجلاتے بل کھانے پر مجبور ہو جاتا۔ ان رقاصاؤں کو دیکھ کر کم سے کم اسے اپنی بیوی نہیں یاد آنی چاہیے تھی، مگر اس نے کل بھی کسی پر نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ آج بھی وہ کسی پر ایک نگاہ نہ ڈال سکا تھا۔ آج سے نکاح سے پہلے وہ اپنے دوستوں کے بیچ یہ سب انجوائے کر لیتا تھا، مگر کل سے اس کے وجود پر صرف بیزاری غصہ چھایا تھا۔ عائش کو عورتوں کے سامنے ڈانس کرنا یاد کرتے ہوئے وہ جلتے توے پر خود کو بیٹھا محسوس کرتا۔
کل وہ یلو کلر کے لہنگا چولی میں اس کے نگاہوں میں جڑ سے اتر آتی تھی۔ آج سرخ دبکے والا میکسی میں ننگے کندھوں پر بکھرے سنہرے گندم کی ڈالیوں جیسے لمبے بال، گردن میں باری زرکون چوکر میرون اور گرین رنگ کا، اور اس ہیوی چوکر میں لگے بیڈز کا رنگ یاد کرتے اپنی گردن سہلانے لگا۔ وہ کون سے رنگ تھے؟ وہ چنچلاتے ہوئے پھر سے سوچنے لگا۔ سیاہ، سرخ، نیلے رنگ کی اسے پہچان تھی، باقی رنگ وہ پہچان نہیں کر پاتا تھا، مگر سردار زاویار خانزادہ آج ان رنگوں میں کیوں خود کو الجھا رہا تھا، وہ یہ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ سگریٹ کا کش لیتے اپنے بازو صوفے کی سطح پر دائیں بائیں پھیلائے گردن پیچھے کو ڈھلکاتے آنکھیں موند گیا۔ جلتا سگریٹ وہ لبوں میں دبائے ہوئے تھا۔ وہ بے چین ہوتے آنکھیں کھول گیا۔ سرخ لباس میں اس کا دو آتشا وجود اس کی آنکھوں کے پردوں پر چلمن بھر کر ابھر آیا تھا۔ وہ ابر نیساں کے شفاف پہلے قطرے کی مانند حسن، وہ نوخیز کمسن مخملی وجود، وہ نیلی سمندری گہری آنکھیں جن میں گلاب کی نمی ہر وقت ٹھہری رہتی تھی، وہ کپ کپاتے نرم لب جنہیں چھونے کے لیے وہ کل بھی بےتاب ہوا تھا۔ وہ عائش ملک کی قربت، اس کی خوشبو کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ وہ سچ میں اس کے لیے حق ملکیت کا وہ نشہ تھا جس کا زہر رگوں میں اتر رہا تھا۔ وہ کل سے اسے بیزاریت کا ناٹک کرتے اپنی انا کو تسکین دے رہا تھا، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اس کے دور چٹکنے پر وہ زیادہ اس کے حواسوں پر سوار ہو چکی تھی۔ وہ کیسے اس جیسے سحر انگیز مرد کی قربت اس کے لمس سے بیزار ہو سکتی تھی؟ پھر وہ اس کا شوہر ہے۔ کم عمر لڑکی کا دل جو پہلے کسی مرد کے لیے نہ دھڑکا ہو، وہ تو کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے جس پر سیاہ سیاہی سے بھی لکھا جائے وہ روشنائی کی مانند ثبت ہوتا ہے۔ اس کی بیوی کا دل تو نا تجربہ کار ہے، جو کبھی کسی اور کے لمس سے آشنا بھی ہوا ہی نہیں۔ وہ سمجھتا تھا جو جذبہ بھی پہلی بار اس پر نقش ہوتا وہ کبھی مٹے گا، بلکہ وقت کے ساتھ اس کا عکس اور گہرا ہوتا چلا جائے گا۔ وہ اپنے لبوں میں سگریٹ دبائے ہوئے آنکھیں موندے ضبط کی انتہا پر تھا۔ شیر خان نے زاویار کو گہری نگاہ سے دیکھا۔ وہ صوفے سے اٹھتے اس کی طرف بڑھتے، اس کے لبوں میں دبا سگریٹ کھینچ کر نکالتے زمین پر پھینکتے اپنے شوز کے نیچے مسلنے لگا۔ زاویار خانزادہ نے سیدھے ہوتے اسے گور کر دیکھا۔ کیوں اپنا جگر جلا رہے ہو اس زہریلے دھوئیں سے؟ شیر خان نے ہنستے ہوئے تھوڑا سا جھکے زاویار کے سامنے ٹیبل پر شیشے کا گلاس رکھا۔ تو کیا اس سے جلاؤں اپنا جگر؟ زاویار خانزادہ نے گلاس میں موجود مشروب کو دیکھتے ناگواری سے کہا۔ جواباً شیر خان کا برجستہ قہقہ گونجا تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے، حرام نہیں ہے، حلال ہے 100%۔ اسے پیو اور اپنا سینہ ٹھنڈا کرو۔ شیر خان اپنی گردن میں مفرل انداز میں ڈالی سیاہ مردانہ شال کو جھٹکتے ہوئے مسکرایا۔ زاویار خانزادہ نے گلاس اٹھائے اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ جیسا بھی ہوں زاویار، غلط صحیح مگر اپنے لیے ہوں۔ گناہ کرتا ہوں مگر کسی دوسرے کو اس گناہ میں شریک نہیں ٹھہراتا۔ قبر میں اپنے کیے ہوئے گناہوں کا حساب دے لوں، بڑی بات ہے۔ مجھے تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھے پر نہیں لینا۔ تم جانتے ہو شیر خان ایسا نہیں۔ شیر خان نے سنجیدگی سے کہتے ٹیبل سے گلاس اٹھائے زاویار خانزادہ کو پکڑایا، جسے زاویار خانزادہ نے تھامتے شیر خان کو سنجیدگی سے دیکھا۔ یہاں تم سب آئے ہو یہ تم سب کی اپنی مرضی تھی، میں نے مجبور نہیں کیا۔ اگر تم اور باقی دوست منع کرتے میں اکیلے ہی جی بہلا لیتا۔ تم لوگوں کے اس گناہ میں بھی میں حصے دار نہیں۔ شیر خان نے رقصاؤں کی طرف اشارہ کیا جو تیز گانے پر ڈانس کر رہی تھی۔ شیر خان کے باقی دوست بہت انجوائے بھی کر رہے تھے۔ ایک تو باقاعدہ ان ڈانسرز کے ساتھ جھوم رہا تھا۔ زما معلوم دے، زما معلوم دے۔ زاویار خانزادہ پشتوں میں دانت پیستے گلاس لبوں سے لگا گیا۔ وہ اسے کیسے بتاتا؟ وہ صرف عائش کو جتاتے اور جلانے کے لیے کل اور رات ادھر رکنے پر مجبور ہوا تھا۔ عائش سے نکاح کے بعد کوئی دوسری عورت برہنہ بھی اس کے سامنے آ جاتی اسے اس میں رتی برابر دلچسپی نہ ہوتی۔ نکاح سے پہلے تجسس تھا، وہ بھی ایسے دوستوں کے شغل میلوں میں کہکے لگاتے آنکھیں سینک لیتا تھا۔ اب تو اسے ان عورتوں سے عجیب سی بیزاریت ہو رہی تھی۔ کل رات بھی لگا جیسے وہ دوزخ میں بیٹھا ہوا ہے، آج بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا تھا، مگر وہ آج رات واپس نہیں جا سکتا تھا۔ وہ جاتا تو عائش کے بغیر رہ نہ پاتا، وہ ایک کمرے میں اس کے پاس ہوتے اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ ناممکن بات تھی۔ وہ اپنی بیوی کو جتانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا، مگر اس سب میں اب زاویار خانزادہ بری طرح جلا رہا تھا۔ زاویار خانزادہ اپنی آئی برو 2 انگلیوں سے سہلاتے سامنے ڈانس کرتی ڈانسرز پر اپنی نگاہیں گاڑ گیا۔ زاویار خانزادہ نے وہ گلاس پکڑے لبوں سے لگایا۔ عائش کو اپنے دماغ نے نکالنے کے لیے اسے اس دوزخی ماحول میں خود کو زبردستی ڈھالنا تھا، چاہے یہ عمل خود کو راکھ میں دفن کرنے جیسا ہی کیوں نہ ہو۔ زاویار خانزادہ نے اپنے سر کو جکڑے سامنے کھڑی ڈانسرز کو دیکھا، اسے اپنا سر گھومتا محسوس ہوا۔ شیر خان جلدی سے اپنے دوستوں کی طرف بڑھا۔ کسی بھی حال میں یہ آج یہاں سے باہر نہ نکلے۔
اگر یہ کوشش کرے تو کسی عورت میں الجھا دینا۔ شیر خان نے جھکتے ہوئے اپنے دوست رمیز کے کان میں سرگوشی کی۔ اس نے اپنا سر اسوات میں ہلایا تھا۔ شیر خان بھاری قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ پلٹتے ہوئے پھر سے اپنے دوستوں کی طرف بڑھا۔ اسے مزید مت پلانا، اسے عادت نہیں ہے۔ وہ زاویار خانزادہ کو سر کو چٹکتے دیکھتے اپنے دوستوں سے آہستگی سے بولا، تم جاؤ، فکر نہ کرو، یہ نہیں آئے گا۔ شراب سے نہیں، شباب سے کام چلا لیں گے، عورت کا تو عادت ہے اسے۔ وہ ذوقمانی انداز میں مسکرایا، یہ صرف رقاصائیں ہیں، زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں ان کی مرضی کے بغیر چھونے کی ضرورت نہیں، باہر میرا گارڈ کھڑا ہے، یاد رکھنا۔ شیر خان اس کی ذوقمانی بات سمجھتے غرایا، اچھا پھر سردار زاویار کو کیسے کسی عورت میں الجھانا ہے؟ شیر خان کے دوسرے دوست شمیم نے اب کڑوے منہ کے ساتھ پوچھا، میری بات ہو چکی ہے، وہ اتنا ہی کرے گی جتنا میں نے کہا، اور مجھے یقین ہے زاویار بہت آگے نہیں بڑھے گا۔ وہ دبی آواز میں اسے سرخ نگاہوں سے گھورتے لفظ چباتے بولا، ویسے بھی جس کے پاس عائش ملک جیسی خوبصورت عورت ہو، وہ کیسے کسی دوسری عورت کے قریب جا سکتا ہے؟ وہ عورت نہیں، آگ ہے جو وجود کو جلانا اچھی طرح جانتی ہے۔ شیر خان زاویار خانزادہ کو بغور دیکھتے زیر لب آہستگی سے خود سے ہی بولا تھا۔ دوسرے لمحے وہ لمبے لمبے ڈگ برتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ التمش خانزادہ ان لوگوں کے ڈیرے پر رکا ہوا تھا۔ وہ حویلی کے اندر مردان خانے والے سائڈ میں نہیں گیا تھا۔ وہ اس وقت ڈیرے پر ایک گرم کمرے میں بیڈ پر لیٹے ہوئے خود پر رضائی اچھی طرح اوڑھے ہوئے تھا۔ کمرے کے وسط میں انگیٹھی دہک رہی تھی۔ وہ سفید شلوار پر سفید سینڈو میں ملبوس رضائی سینے تک اوڑھے، اپنے دونوں بازو اپنے سر کے نیچے باندھے چٹ لیٹا ہوا تھا۔ اس کی براؤن آنکھوں میں نیند کوسوں دور تھی۔ زاویار کی فیملی سب مہمان نوازی میں بہت اچھے تھے۔ 3 وقت کا عالیشان کھانے کی ٹرے سجی اسے پہنچائی جاتی، قہوہ، سردیوں کی سوغات، پنجیری گرم خالص دودھ کے ساتھ اس کے لیے بھجوائی جاتی۔ آج مہندی میں بھی سب اسے پوچھ رہے تھے، اگر کوئی نظر انداز کر رہا تھا وہ صرف زاویار خانزادہ تھا۔ وہ زاویار خانزادہ کی فطرت کو جانتا تھا۔ یہ سب کچھ وہ اگر کرتا تو وہ تڑپ کر اسے گولیوں سے بھون ڈالتا۔ ایسا ہی تھا وہ خود کے معاملے میں، کیوں اسے اگنور کرے؟ اس کی انا پرست ذات کو گوارا نہ تھا۔ خود چاہے جو بھی کرتا رہے، وہ تلخی سے سوچتے، سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر تکیے سے نکالتے، سگریٹ کو لبوں میں دبائے جلانے لگا، بالکل اپنی بے رحم مغرور بہن جیسا تھا۔ وہ مزید تلخی سے سوچتے خود کو اذیت دینے لگا۔ وہ کیا کرتا؟ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ وہ زاویار خانزادہ کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ پوری دنیا بھی اسے چھوڑ دیتی، وہ اس کے ساتھ تب بھی کھڑا ہوتا۔ التمش خانزادہ بے چینی سے اٹھتے کمرے کے وسط میں اس اضطرابی انداز میں چکر لگانے لگا۔ زاویار خانزادہ نے اسے سختی سے کل اور اپنے ساتھ آنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس وقت شیر خان کے ساتھ اس کے کوٹیج پر تھا۔ وہاں کیا ہو رہا تھا وہ یہ بھی جانتا تھا۔ پہلے بھی تو وہ ایسی محفلوں میں زاویار خانزادہ کے ساتھ جاتا تھا۔ وہ لوگ ساتھ بیٹھے کہکے لگاتے۔ اب کیا ہو گیا تھا ایسا؟ التمش خانزادہ جھنجھلاتے ہوئے اپنی پچھلی گردن سہلانے لگا۔ کیا خان میرے اور اپنے درمیان نئے رشتے کی وجہ سے یہ سب کر رہا ہے؟ وہ رکتے ہوئے پریشانی سے سوچنے لگا، کیا ہو رہا ہے ایسا کوٹیج میں؟ وہ اپنی ہی سوچ کو جھٹلا گیا تھا۔ نہیں خان، عائش بی بی سے نکاح کرنے کے بعد یہ سب نہیں کر سکتا۔ اگر کرنا ہوتا تو پہلے ہی کر لیتا۔ وہ حرام کاری نہیں کرتا۔ التمش خانزادہ نے دروازے کے ہینگر پر لٹکی اپنی قمیض پہنتے اس پر گرم کوٹ پہنا، اس پر براؤن پارکول ہیٹ پہنے باہر نکل آیا۔ اب وہ برآمدے میں ٹہلتے شیر خان کے متعلق سوچ رہا تھا۔ شیر خان انسان غلط نہیں تھا، مگر کچھ تو غلط تھا جو وہ دیکھ رہا تھا، مگر زاویار خانزادہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ زر زمین عورت سے بچ کر رہنا چاہیے، ان کو اپنی زندگی ماننے والا اپنی جان سے جاتا ہے۔ زاویار خانزادہ کے لفظ اس کی سماعتوں میں گونجے تھے۔ عورت تو اس کی بھی زندگی تھی، مگر ایک عورت کے عشق نے ابھی تک التمش خانزادہ کے دماغ کو اپنے قابو میں نہیں کیا تھا۔ خان آج کل کس چکر میں ہے؟ جو سامنے ہوتے ہوئے بھی وہ دیکھ نہیں پا رہا، جو میں دیکھ سکتا ہوں۔ وہ سگریٹ کا مرغولا اڑاتے ہوئے دان پر دان جما گیا۔ سردی کی شدت نے اس کے نقوش بے تحاشا سرخ کر دیے تھے۔ عورت یعنی عائش ملک؟ التمش خانزادہ یکدم رکا تھا۔ تو ونی میں آئی ہوئی عائش ملک سردار زاویار خانزادہ کے دماغ کو اپنے قابو میں کر چکی ہے۔ وہ جلتا سگریٹ انگلیوں میں دبائے برآمدے میں رکھی کرسی پر بیٹھے سامنے نگاہیں جما گیا، جہاں ڈیرے کے گیٹ کو دھند نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔